हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं तुफैल ख़ान। गुज़िश्ता दिनों जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट और जितनी भी उसकी चीज़ें थी वो हमने आप लोगों को बताई थी। आज हम आप लोगों को बताएंगे पेरेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या है और ये किस तरीके से मिलता है। तो हम अभी मौजूद है माइग्रेशन कंसल्टेंट मोहम्मद रफ़ी के पास। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रफ़ी, registered migration agent. We are working here from Bankstown. और हमारी सर्विसेज जो हैं वो ऑलवेज़ दे आर गवर्नड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द माइग्रेशन एजेंट्स। और हम अपने क्लाइंट्स को पूरी कोशिश करते हैं कि उनको एज़ पर लॉ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस विद बेस्ट पॉसिबल आउटकम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिस तरह इन्होंने कहा कि हम जो है वो कुछ आपको पेरेंट्स वीज़ा के बारे में बताएं, तो पेरेंट वीज़ा जो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में टाइम टू टाइम हो, तो पेरेंट्स वीज़ा जो है उसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर के हम अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं। सबसे पहले सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है पेरेंट्स वीज़ा के लिए कि हम उनको फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया बुला लें। फैमिली स्पॉन्सर्ड में अगर आप कोई भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमानेंट रेजिडेंट है या वो सिटीज़न है, तो $145 को वीज़ा की कॉस्ट है। आप अपने पेरेंट्स को यहाँ अपनी स्पॉन्सरशिप देकर उनको बुला सकते हैं। Australia is very generous to provide those kind of parent visas provided that you fulfill the basic requirements. उसमें क्या है कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेशन है अपने काम की, और आप अगर स्पॉन्सरशिप के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो वो आपके पेरेंट्स को 3 माह, 6 माह, 1 साल, 3 इयर्स मल्टीपल वीज़ा तक दे सकते हैं। और वो उन 3 इयर्स मल्टीपल वीज़ा में आपके पेरेंट्स अनब्रोकन 1 साल तक मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं विदाउट गोइंग बैक टू द होम कंट्री। ये तो सबसे इजी वे है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। इसका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 माह, 6 माह हो सकता है। आजकल चूँकि पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल विज़िट्स जो हैं वो बंद हैं, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अनटिल एंड अनलेस नॉन सिटीज़न जब तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते, इसका प्रोसेसिंग टाइम कंपैरेटिवली हायर है। सेकंड पेरेंट्स वीज़ा जो कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं अनब्रोकन, वो आपके साथ स्टे करें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सच एज़ 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, तो उस कैटेगरी के अंदर आप अपने पेरेंट्स को 3 इयर्स के लिए बुला सकते हैं, 5 इयर्स के लिए बुला सकते हैं। 3 इयर्स के लिए आपको $5,000 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को देना है, 5 इयर्स के लिए आपको $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो गवर्नमेंट को बॉन्ड मनी देना। इसके अंदर जो सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर की, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ये है कि द स्पॉन्सर हैज़ टू प्रूव कि ही हैज़ अ फाइनेंशियल एनुअल कैपेसिटी ऑफ $87,500 पर ईयर to be eligible to apply for that kind of sponsored parent visa. तो ये दूसरी कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी ये है कि जो तरीका है कि आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर विजिटर वीज़ा पे बुला सकते हैं, देन आप कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा ये है कि आपके पेरेंट्स जो है वो, अगर आप उसकी एवरेज कॉस्ट पर पर्सन अराउंड $45,000 है, पहले आप अप्लाई करते हैं एंड देन वीज़ा इज़ ग्रांटेड। इसका आजकल एवरेज प्रोसेसिंग टाइम वो 4 इयर्स के करीब है, लेकिन इसमें कॉस्ट जो है वो 45,000 पर पर्सन है, और वो 45,000 पर पर्सन आपको 2 पेमेंट्स में देना है। पहले वंस यू अप्लाई you have to pay around $6,000-7,000 at that time. Once the visa is granted, then you will pay the remaining money to bring them here. ये एक समझे परमानेंट वीज़ा है। परमानेंट वीज़ा, लेकिन इसमें फ़र्स्ट 2 इयर्स तक पेरेंट्स जो हैं उनको जो ऑस्ट्रेलियन सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन उसके बाद देन दे आर एंटाइटल्ड फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अदर सोशल बेनिफिट्स एज वेल। अच्छा जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है पार्टनर वीज़ा जो होता है उसकी अगर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बता देते हुए। पार्टनर वीज़ा
بھی ایک ویری کامن کائنڈ آف کیوری ہوتی ہے کہ پارٹنر ویزا ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں تقریباً اپروکسیمیٹلی 16 to 17,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنا پارٹنر اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا تو وہ جب اسٹوڈنٹ ویزا پر ہوتا ہے تو وہ ایز اے سبسیکوینٹ اینٹرنٹ پارٹنر کا اپلائی کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ پارٹنر کو جوائن کر سکتا ہے آسٹریلیا میں. سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ ویزا سے آگے آن ورڈز موو کرتے ہیں ٹیمپرری ریزیڈنس پر, تو ٹیمپرری ریزیڈنس پہ آسٹریلین گورنمنٹ از ویری جنرس اف یو کین پروو دیٹ یو ہیو اے لیجٹ ریلیشن شپ اینڈ یو ہیو میرج سرٹیفکیٹس اینڈ ادر ایڈیشنل ڈاکومنٹس, تو وہ آپ کو ٹی آر پر آپ کی فیملی کو آپ کے ساتھ جوائن کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو آپ کے پارٹنرز آپ کے ساتھ ٹیمپرری ریزیڈنس پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ونس لیٹس سے یو ہیو بین گرانٹیڈ permanent residence, you're not married yet, or you haven't brought your partner here, so there is always an option کہ آپ کے پاس اگر permanent residence ہے اور آپ پارٹنر کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ پارٹنر ویزا 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک پارٹنر ویزا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آف شور کیٹیگری میں, اس کی سب کلاس 309 سب کلاس 100 ہوتی ہے, اور اگر آپ کا پارٹنر اور آپ دونوں آسٹریلیا میں ہیں تو وہ اس پارٹنر کو سب کلاس 820 اینڈ 801 یہ ایک پارٹنر کی اسٹریم ہے. اگر آپ کا پارٹنر آف شور ہے, آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کے پارٹنر جو ہے وہ آسٹریلیا میں ڈیورنگ دیٹ ویٹنگ ٹائم پیریڈ, once you lodge an offshore partner visa application and while its processing time is around 16 to 18 months, you can ask Australian permission to bring her on a visitor visa as well. So during that waiting time, she can come here, she can live with you as a visitor on a visitor visa. But since you have already applied for partner visa, وہ always آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے چونکہ پرماننٹ ریزیڈنس کا ویزا ڈالا ہوا ہے تو آپ ہمیشہ اپنی ویزا کنڈیشنز کو کمپلائی کریں گے, تو آپ کو وہ وزٹر بھی الاؤ کر دیتے ہیں. اگر آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کا پارٹنر آلریڈی آسٹریلیا میں ہے آپ کے ساتھ, تو جو پارٹنر ویزا کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ جس طرح آپ اکٹھے رہتے ہیں, یو ہیو میوچل commitment to each other, you're living together and you have a mutual future plans, تو آسٹریلیا آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں آن شور کیٹیگری میں پارٹنر ویزا بھی اپلائی کر سکیں. اچھا جی, تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بزنس ویزا کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں, تو سر جی ہم یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں گے, اگر بزنس ویزا کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں. بزنس ویزا آسٹریلیا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں بزنس ویزاز. سب سے جو کاسٹ افیکٹو بزنس ویزا کی جو اپلیکیشن ہے, جس میں ہمارے بہت سارے آف شور سب کانٹیننٹ کے لوگ آسٹریلیا آتے ہیں, وہ سب کلاس 188 بزنس ویزا ہے. اس بزنس ویزا کے اندر کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر میں 3 کروڑ 4 کروڑ آسٹریلیا لے آؤں تو کیا مجھے بزنس ویزا ملتا ہے؟ دیکھیں, آسٹریلیا کے اندر لوگ انویسٹ کرنے کے لیے بہت تیار ہیں. یہ آسٹریلیا ایک پری ریکوزٹس ایک کنڈیشنز جو ہیں جو انہوں نے بزنس ویزا میں ڈالی ہوئی ہیں, وہ پرائمریلی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ ان کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں. پیسے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں, لیکن یو نیڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ یو ہیو بین اے بزنس مین. سو اس کے لیے بہت بیسک سی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پچھلے لاسٹ 4 ایئرز میں سے کسی بھی 2 سال اپنے ڈاکومنٹیشن دینی ہے کہ جس میں یہ پروو ہو جائے کہ آپ کا جو سال کا ٹرن اوور ہے وہ آسٹریلین تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے. جب میں کروڑ کہتا ہوں تو یہ پاکستانی کروڑ ہیں. اٹ از 500,000 آسٹریلین ڈالرس. تو آپ کا کسی بھی لاسٹ 4 ایئرز میں سے 2 سال میں جو ٹرن اوور ہے وہ 500,000 آسٹریلین ڈالرز ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو پرنسپل ایپلیکینٹ ہے اس کے نام پر تقریباً اپروکسیمیٹلی سیم اماؤنٹ کی پراپرٹی ہو. اینڈ تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس 100,000 آسٹریلین ڈالرز جو ہیں
وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہوں، جن کو کہ آپ آن دا گرانٹ آف دا ویزا یو کین ٹیک دیٹ منی ود یو ان آسٹریلیا ٹو اسپینڈ آن دا بزنس پلان دیٹ یو ول پرووائڈ ٹو دا گورنمنٹ دیٹ یو ول ڈو ونس یو ول بی گرانٹیڈ اے ویزا اینڈ یو ول کم ان آسٹریلیا اینڈ ڈو دا بزنس. تو اس میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس پچھلے 4 سالوں میں 2 سال میں 500,000 کا ٹرن اوور ہونا چاہیے بزنس میں. ٹرن اوور دکھانے کے لیے پھر ایک کیوری آتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو ٹیکسیشن کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. آسٹریلیا ڈز ناٹ وانٹ ٹیکسیشن ڈاکومنٹس. اگر ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، ادروائز آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ سے پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کا بزنس کا ٹرن اوور اتنا رہا ہے. تو بینک اسٹیٹمنٹس ہو گئیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹی کی ایویلویشنز اور ویلویشن سرٹیفکیٹس ہو گئے، اور دین جو ہے اگین تھرڈ اماؤنٹ کے ریکوائرڈ منی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہے 100,000 وچ یو ول ٹیک ود یو ان آسٹریلیا ونس دا ویزا از گرانٹیڈ. تو یہ سب سے ایزی اور سب سے جو نارمل کمپریہنسو بزنس ویزا ہے جو کہ آسٹریلیا گرانٹ کرتا ہے اپنے پراسپیکٹیو بزنس ایپلیکینٹس کو. اچھا جی، تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے ڈائریکٹ آسٹریلیا پرماننٹ ریزیڈنٹ پر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سر جی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. نو پرابلم جی. دیکھیے، جو آسٹریلیا کے اندر پرماننٹ ریزیڈنس کا ایک بہت اچھا پاتھ وے جس کے اندر آسٹریلین گورنمنٹ سبسٹینشیل نمبر آف ایپلیکنٹس کو اجازت دیتی ہے، اور فرام آل اوور دا ورلڈ، دیٹ از کالڈ جنرل اسکلڈ مائیگریشن. جنرل اسکل مائیگریشنز جتنے بھی پروفیشنلز جو کہ آل اوور دا ورلڈ کام کر رہے ہیں، اگر وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو وہ آسٹریلیا کے اندر ڈائریکٹلی ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ وہ آسٹریلیا میں آ سکتے ہیں. اس کا دیکھیے، اس میں جو سب سے بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کیٹیگری میں نومینیٹ ہونے کے لیے یا اس میں آپ کی ویزا گرانٹ کے لیے، وہ ڈٹرمینیشن آف این آکوپیشن. بہت سارے لوگ پاکستان میں بہت ہائی پروفائل میں، پاکستان، انڈیا، ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت اچھی ہائی پروفائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس مینجمنٹ کے رولز ہیں، اور مینجمنٹ ان کی کوالیفیکیشنز میں بیک اینڈ کے اوپر MBA کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، MBA مارکیٹنگ، سیلز اینڈ سو. انفارچونیٹلی جو آسٹریلیا کی اسکلڈ مائیگریشن کی اسٹریم ہے، اس کے اندر آپ کو اگر اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا آکوپیشن ہے جو کہ اس لسٹ کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اگر آپ کی جاب سے ریلیونٹ، آپ کی کوالیفیکیشن سے ریلیونٹ کوئی آکوپیشن وہاں ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اس پروسیس میں اپنے آپ کو اسیس کروانا ہے. اور ہر پروفیشن کی اسیسمنٹ باڈی ہے، جب تک آپ اسیسمنٹ باڈی سے اسیس نہیں کروائیں گے تو یو آر انیبل ٹو اپلائی فار جنرل اسکلڈ مائیگریشن. آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور پاکستان میں بے شک کہیں بھی آپ کہیں اسپیشلسٹ بھی ہیں، until and unless you get an accreditation from AMC Australian Medical Council you are unable to apply for general skilled migration. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آکوپیشن کو اسیس کروانا ہے. اسیسمنٹ کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ ڈلتا ہے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ نومینیشن کے راؤنڈس کنڈکٹ کرتی ہے، وہ آپ کو انوائٹ کرے گی. جب وہ آپ کو انوائٹ کرتی ہے تو تھرڈ فیز جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سکسیزفل ویزا اپلیکیشن. تو یہ ایک 3 اسٹیپ پروسیس بلکہ 4 اسٹیپ پروسیس ہے which starts from your assessment, then expression of interest, then nomination, and the 4th one is your visa application. It's a little bit complicated, but you see that it needs to be well supervised, well guided. Otherwise you can do mistake at any time, and we provide that kind of professional services as well. اچھا جی، تو یہ تو تھے سوالات اور سوالات کے جوابات. ابھی اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی ایسا کویشچنز رہ گیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کے پاس ہمارا ای میل ایڈریس. آپ ہمیں ای میل ایڈریس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو فوراً رپلائی کریں گے. تو دیکھتے رہیے 5 نیوز. تھینک یو ویری مچ.